اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے ساتھ MTA پر آج پھر گفتگو کریں گے، شامل ہوں گے۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، باری باری ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا جو طریق ہے، جو اس کا چلنے کا موڈ ہے، اس کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پینل میں 2 علماء شرکت کرتے ہیں۔ ایک یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے بزرگ استاد مکرم محترم مولانا مشرف کالم صاحب مفتی سلسلہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والے مختلف سوالات جو ہیں، جو کہ کسی ایک خاص موضوع سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ مختلف جہات سے جیسے جیسے کسی کو جو ضرورت پیش آئی، جو اس نے پوچھا ہے، وہ شامل کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وہ سوال دراصل اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے پروگرام کے اختتام پر جب ہم نیت نماز کے الفاظ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو اس کے آخر پر خاکسار نے عرض کیا تھا کہ اس سوال کے یا اس جواب کے دوران ایک اور سوال جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اس پر اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تو اب وہ سوال محترم ظہیر خان صاحب کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ جیسا جب پچھلے پروگرام میں نیت نماز کے متعلق بات چل رہی تھی کہ کوئی مخصوص الفاظ اس طرح سے نہیں ملتے، اور ایک جو کانسیپٹ عام جو پایا جاتا ہے اس کو بار بار بتا کر ابھی اس کو درست کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس ضمن میں گفتگو کرتے ہوئے آپ نے ایک ذکر یہ بھی فرمایا تھا کہ جیسے روزے کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ملتے، جبکہ مروجہ جو ہے عام جو بات پائی جاتی ہے، جس پر لوگ فقہ کی کتب میں عام لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کہ باقاعدہ طور پر الفاظ ملتے ہیں کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، اور نوایتوں کے الفاظ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں نے نیت کی، نوا ینوی نیت کرنا، تو اس میں تو وہ کہیں گے جی باقاعدہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے، ان کی کیا سند ہے؟ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ اس وقت بھی مجھے غالباً یاد ہے کہ جب میں نے نماز کی نیت کے الفاظ کی بات کی تھی تو ساتھ یہی کہا تھا کہ جہاں تک روزے کی نیت کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی کوئی الفاظ اس طرح نہیں ملتے، مستند الفاظ نہیں ہیں۔ باقی جس طرح میں نے بتایا کہ نماز کی نیت کے لیے وہ انی وجہتوں کے الفاظ آ گئے اور از خود کسی نے کسی کو اچھا لگا شامل کر دیے، اسی طرح یہ بھی لگتا ہے کہ فقہا میں یا کسی نے اس کو اپنا لیا کہ کچھ نہ کچھ تو نیت ہونی چاہیے۔ حالانکہ جہاں تک رمضان کا تعلق ہے، جہاں تک نفلی روزوں کا تعلق ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان فرض ہونے کے بعد کئی سال آئے، پھر اس کے علاوہ حضور باقاعدگی سے نفلی روزے رکھتے تھے۔ کہیں پہ کسی حدیث میں ہمیں یہ الفاظ نہیں ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ روزہ رکھتے تھے، فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو، تو یہ الفاظ کہتے تھے۔ اور خود یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر تضاد موجود ہے کہ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نُوَیْتُ، کہ غد کہتے ہیں گزرا ہوا دن ہے، تو نہیں آنے والے کل کو، تو وہ ایسی کوئی کہ میں آنے والے کل کی نیت کر چکا ہوں، تو جس طرح آپ نے کہا کہ نیت کے الفاظ بنائی سے کہ اس میں نویتوں کا لفظ ہے، تو ایسی کوئی صورت ہمیں نہیں ملتی کہ اس معذرت کے ساتھ آپ کی بات کے لیے
کہ الفاظ تو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہاں ہوں، جی، جبکہ پڑھنے کا طریق یہ بتایا جاتا ہے کہ جب روزہ رکھ رہے ہوں تو اس وقت پڑھا جائے. تو بالکل درست بات ہے یہی کہ جب وہ روزہ رکھ رہا ہو اس وقت یہ کہے اور کل کی نیت کر رہا ہے وہ. لیکن ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ جو فرض روزہ ہے اس کے لیے انسان کا جو سحری کا وقت جب وہ اٹھتا ہے تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھنے لگا ہوں. اگر کوئی شخص بھوکا ہے، کسی کو روٹی نہیں ملی اور اس نے نہیں صبح کچھ کھایا تو وہ اس کا فرض روزہ نہیں ہو جائے گا. جس طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص راہ چل رہا ہو اور کوئی ٹھوکر لگنے سے وہ پانی میں گر جائے تو اس کا وضو نہیں ہو جاتا. وضو کے لیے نیت دل کا ارادہ کرنا پڑتا ہے. تو یا کسی کو زبردستی کسی نے قید کیا ہوا اس کو روٹی نہیں دی تو وہ کہے کہ میرا روزہ ہو گیا ہے فرض روزہ کہ میں نے کچھ نہیں کھایا اس لیے، تو یہ نہیں. ہاں جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو یہ تو فرق میں واضح کر چکا کہ فرض روزے کے لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ اس نے اگلے دن کا روزہ ہے اس کا، یا جو دن شروع ہو رہا ہے اس کا روزہ ہے. جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ کھانے کی کمی تھی، غربت کا زمانہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور بعض اوقات تشریف لاتے میرے گھر اور پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے، تو میں عرض کرتی کہ نہیں حضور گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو حضور فرماتے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو یہ نفلی روزے، اور اس کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ سورج ڈھلنے تک یعنی جو دن کا پہلا پہر ہے اس سے پہلے اگر انسان نے صبح سحری کے بعد سے کچھ نہ کھایا ہو تو سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی جسے زوال آفتاب کہتے ہیں اس سے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا نفلی روزہ ہو جاتا ہے بشرطے کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا. تو یہ ایک فرق ہے نفلی روزے میں اور فرض. لیکن ان دونوں میں بھی کوئی الفاظ کہیں پہ بھی نہیں آئے، کہیں پہ مذکور نہیں ہے، بلکہ صرف دل کا ارادہ ہی کرنا ہے کہ وہاں پہ یہ ہے کہ میرا صبح، مثال کے طور پہ صبح رات کو کوئی یہ ارادہ کر کے سویا کہ اس نے صبح روزہ رکھنا رمضان کا، اس نے تراویاں بھی پڑھی ہیں لیکن صبح وہ نہیں اٹھ سکا تو وہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا کیونکہ اس نے رات کو ارادہ کیا تھا. تو یہ ایک طریق ہے، یہ نیت کا یہ طریق ہے، نہ کہ کوئی الفاظ کہیں مذکور نہیں. اور باقی کاموں میں بھی تو کوئی ایسی منہ سے بول کے نیت نہیں کی جاتی نا. بالکل نہیں. نیت تو اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے کہ فرض کریں کوئی کام ہی کرنا ہے، کسی نے سفر کرنا ہے کہ کل میں نے سفر کرنا ہے تو اس کی ایک نیت ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ جو ہیں اس طرح وہ ضروری نہیں ادا کرنے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں ناظرین کرام. یہ سوال جو ہے اس کا تعلق حال ہی میں اس وقت ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مہینہ گزر چکا ہو کہ عید گزری ہے قریب کے دنوں میں. تو عید پر ایک جو عام جو معاملہ پیش آتا ہے وہ قربانی کا ہے، اور اس کے متعلق کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا قربانی کا جانور غیر مسلم قصاب ذبح کر سکتا ہے. اس سوال کے لیے ہم چلیں گے محترم مولانا مشرم کالم صاحب مفتی سلسلہ کے پاس. جی کالم صاحب پلیز. جی بات یہ ہے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانوروں کو خود ذبح فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات دوسرے صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ جانور ذبح کرو، جس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اگر قربانی کرنے والا خود ذبح کر سکتا ہو اپنے ہاتھ سے تو اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے. لیکن اگر اسے ذبح کرنا نہیں آتا یا وہ دل کا کمزور ہے، اس کی صحت کمزور ہے، وہ بیچارہ قربانی ذبح کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کسی اور سے بھی وہ ذبح کروا سکتا ہے. اب جس سے وہ ذبح کروائے
اگر تو وہ مسلمان ہے پھر تو سوال ختم ہو گیا، کیونکہ مسلمان اسلامی طریق پر ہی ذبح کرے گا۔ اسلامی طریقے ذبح یہ ہے کہ جانور کو گلے کی طرف سے اس کی چھری یا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے اس کی شاہ رگ کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس کے جسم میں سے خون زیادہ سے زیادہ خارج ہو سکے۔ قرآن کریم فرماتا ہے طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ تو مفسرین اس آیت کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب کا عام کھانا بھی مراد ہے اور بالخصوص اہل کتاب کا ذبیحہ بھی یہاں مراد ہے۔ اگر اہل کتاب اسلامی طریقے ذبح کے مطابق اس جانور کو ذبح کر دے تو پھر اس سے قربانی کا جانور ذبح کرانا جائز ہے۔ اگر وہ اسلامی طریقے ذبح کے مطابق جانور کو ذبح نہیں کرتا یا ذبح کرتے وقت وہ غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر اس سے ذبح کروانا جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب ابھی اس سوال کے جواب میں آپ نے ایک ذکر فرمایا اہل کتاب کا کھانا یا ان کا ذبیحہ جائز ہے، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اہل کتاب میں کون کون سے مذاہب شامل ہیں؟ بالعموم تو اہل کتاب میں یہودی مراد ہیں، اور دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے محاورے کے مطابق مسیحی بھی مراد ہیں، لیکن اس سے اتر کر تمام وہ اقوام جو اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف، کسی آسمانی مذہب کی طرف منسوب کرتی ہیں، وہ تمام اقوام اہل کتاب کے دائرہ میں آ جاتی ہیں، سوائے ان اقوام کے جو کسی مذہب کو، کسی الہی کتاب کو، کسی دین کو تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ بنی نوع انسان کی مذہبی اعتبار سے صرف دو قسمیں ہیں، ایک اہل کتاب اور دوسرے غیر اہل کتاب۔ تو ایسے لوگ، ایسی اقوام جو کسی دین کو، کسی مذہب کو تسلیم نہیں کرتی، وہ غیر اہل کتاب ہے، اور ایسی اقوام جو اپنے آپ کو کسی دین کی طرف، کسی کتاب کی طرف، کسی مذہب کی طرف منسوب کرتی ہیں اور ایک قانون اور ایک شریعت کو اپنے پاس رکھتی ہیں، وہ اہل کتاب کے دائرہ میں آتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خان صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سوال مروان گل صاحب نے ہمیں یہ پوچھا ہے کہ نماز جمع ہونے کی صورت میں سنتیں ادا نہیں کی جاتی، کیا اگر مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہو اور اس سے قبل انسان اپنی مغرب کی رہ جانے والی نماز اپنے طور پر ادا کرے تو کیا ایسی صورت میں بھی سنتیں معاف ہوں گی؟ اس وقت سنتیں کیا طریقہ ہوگا پڑھنی چاہیے؟ وہ یہ بھی جمع کی ہی ایک صورت ہے اور اس میں بھی وہ سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت نے مسلمانوں پر، اپنے ماننے والوں پر، شریعت اسلام نے 5 وقت، دن میں 5 وقت اپنے مقررہ وقت پر نمازوں کو الگ الگ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری قرار دیا۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو یہ عام حکم ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نماز جمع کرنے کا، تو امت مسلمان شریعت نے اپنی ماننے والوں کو مجبوری کی صورت میں، بعض حالات کی مجبوری ہے، بعض اوقات اور کئی قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان میں نمازوں کو جمع کرنے کی سہولت مہیا کی ہے، اور وہ نمازیں جمع ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ان صورتوں میں جب نمازیں جمع ہوں گی، جو 2 نمازیں جمع ہوں گی، ان کی سنتیں پہلی اور بعد کی سنتیں معاف ہوتی ہیں۔ یہ ہے عام اصول، اور یہ تو ہے ایک ایسی جو جائز حقیقی مجبوری ہے۔
بعض اوقات انسان اپنی کسی سستی کی وجہ سے غیر حقیقی مجبوری کی بنا پہ بھی نمازیں جمع کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے، جس طرح کی یہ صورت ابھی سوال میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی وقت پہ مغرب کی نماز ادا نہیں کر سکا اور عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آیا تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی، تو وہ وہاں پہ مغرب کی جب نماز پڑھے گا تو گویا یہ جمع کی ہی ایک صورت ہے، اس لیے وہ حقیقی مجبوری ہو یا غیر حقیقی مجبوری ہو، ہر دو صورتوں میں نماز پڑھنے کا طریق ایک ہی ہے، پھر یہ جمع کی ہی صورت ہے اور اس صورت میں نماز جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور جمع جو ہے وہ دونوں اوقات میں ہو سکتی ہے، دو اوقات، جس کو پہلے وقت میں بھی اور دوسرے وقت میں جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ کوئی اگر آپ نے کسی جگہ پہ جلدی پہنچنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریق رائج ہیں، حضور نے جمع تاخیر بھی کی ہے اور جمع تقدیم بھی کی ہے۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ مثلا ظہر کے ساتھ عصر کو حضور پڑھ کے نکلے سفر پہ اور پھر سفر مسلسل جاری رکھا یہاں تک کہ مغرب کے قریب اس جگہ پہنچ گئے، اور بعض اوقات یہ کیا کہ ظہر سے پہلے کچھ دیر نکل گئے اور ارادہ یہ کہ عصر کے وقت وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں جا کے ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لیا، یہ جمع تاخیر ہے۔ تو دونوں طریق احادیث مروی ہیں، دونوں طریق کے مطابق ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، خاصا بہت شکریہ۔ اگلا سوال محترم مشرع کالم صاحب مفتی سلسلہ سے ہم پوچھیں گے، اور یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے، یعقوب خان صاحب نے یہ سوال بھجوایا ہے امریکہ سے۔ کالم صاحب انہوں سوال یہ پوچھتے ہیں یعقوب خان صاحب کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ان کو اذان اور اقامت کہنی چاہیے؟ مجھے کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں مل سکی جس میں اس بات کا تذکرہ ہو کہ اگر گھر میں صرف میاں بیوی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو وہ اذان کہیں یا اقامت کہیں۔ البتہ احادیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت ام ورقہ اپنے محلہ کی مستورات کو نماز باجماعت پڑھایا کرتی تھی، اور ان کی درخواست پر نماز کی اطلاع دینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو مؤذن مقرر فرمایا تھا، کسی عورت کو اذان دینے کے لیے آپ نے مقرر نہیں فرمایا۔ اسی طرح بہقی میں احادیث ہیں، ایک حدیث میں لکھا ہے لیسا علی النساء اذان ولا اقامت، کہ عورتوں پر اذان اور اقامت کہنا فرض نہیں ہے۔ بہقی کی ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کنا نصلی بغیر اقامت، ہم جو مستورات تھیں ہم اقامت کے بغیر ہی جماعت کر لیا کرتی تھی۔ تو اقامت جو ہے یہ نماز کے فرائض میں شامل نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی کہی جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اور اگر صرف میاں بیوی ہوں تو خامند جس نے امام بننا ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مولوی یہاں پہ ایک اور اگر وضاحت فرما دیں، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بھی سوال آتا ہے، سامنے آتا بعض لوگ کر دیتے ہیں کہ جب عورتیں اکٹھی نماز پڑھیں گی باجماعت تو جو نماز بالجہر ہیں مثلا مغرب یا عشاء کی نماز تو وہ قرات بالجہر ہی کریں گی اس میں یا نہیں؟ یہ خاص طور پہ سوال کیا۔ قرات بالجہر ہی کریں گی جیسا کہ نماز کا طریق ہے۔ جی جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی دوست نے یہ پوچھا تھا کہ کیا رمضان کے علاوہ باقی ایام میں بھی وتر باجماعت ادا کیے جا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی جو طریق تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وتروں کو بغیر جماعت کے ادا کیا ہے اور رات کے مختلف حصوں میں ادا کیا ہے، پہلے وقت میں بھی، درمیان میں بھی، تہجد کے ساتھ بھی، لیکن انفرادی طور پر۔ البتہ ایک سال ایک رمضان کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 یا 4 دن احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کو تہجد باجماعت پڑھائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نماز کے لیے باہر تشریف لائے، کچھ صحابہ مسجد میں موجود تھے، وہ ساتھ شامل ہو گئے اور حضور نے وہ کچھ رکعتیں پڑھائیں، اس کے بعد وطر بھی باجماعت پڑھائے۔ اور اگلے دن چرچا ہوا کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت ہمیں باجماعت نماز پڑھائی، اور اگلے دن پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، حضور اس دن بھی باہر تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی، وہ صحابہ ساتھ شامل ہوئے، تو اس دن بھی تہجد کی نماز اور وطر پڑھائے گئے۔ تیسرے دن اور زیادہ لوگ آ گئے تو تیسرے دن بھی حضور نے پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ چوتھے دن مسجد لبالب بھری ہوئی تھی اور بہت لوگ، جس طرح وہ شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جہاں پہ جاتے ہیں وہاں کے لوگ کھچے چلے آتے ہیں، اور جہاں جہاں حضور ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ منظر سامنے آتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، تو لوگ راتوں کو اٹھ کے آ رہے ہیں اور مسجد بھر گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو حضور اس دن نہیں تشریف لائے باہر، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور فجر کے وقت تشریف لائے، نماز فجر پڑھائی لوگوں کو، اس کے بعد حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن میں اس لیے باہر نہیں آیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا فرض سمجھ لیا جائے جو امت کے لیے پھر گراں ہو جائے، اس لیے پھر اس کے بعد پھر حضور نے تو یہ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں 3 یا 4 دن حضور نے تہجد باجماعت پڑھائی۔ اور وطروں کا چونکہ تعلق عام طور پہ تہجد کے ساتھ بھی سمجھا جاتا ہے، یا یہ حکم ہے کہ آخری نماز بناؤ، آخری نماز اس کو بناؤ، تو اس لیے وہ تہجد اور رمضان میں چونکہ تراویح بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا طریق رائج ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے تابع جو حضور نے رمضان میں ایک دفعہ پڑھائی کہ پہلے وقت میں لوگوں کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ سنانے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے حضور نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تراویح کی سنت کا اجرا فرمایا۔ تو اس میں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تراویح نماز تہجد کا ایک لحاظ سے قائم مقام ہوتی ہے، اور چونکہ نماز تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے اس لیے اس وقت وطر بھی اگر ساتھ ادا کیے جاتے ہیں تو وہ باجماعت ادا کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کے ساتھ اگر وطر پڑھے جاتے ہیں تو وہ باجماعت ہی ادا کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریق ہے۔ اس کے علاوہ اگر عام دنوں میں ہے اور نماز عشاء کے بعد وطر پڑھنے ہیں تو وہ انفرادی نماز ہے، جس طرح باقی انفرادی نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی ہیں، بغیر جماعت کے پڑھی جاتی ہیں، سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، اسی طرح وطر تو یہ بھی بغیر جماعت کے ہی زیادہ پسندیدہ اور بغیر جماعت کے ہی پڑھے جائیں گے، سوائے اس کے کہ عام دنوں میں بھی کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ یا کبھی کسی خاص حالات میں تہجد کا التزام اگر کیا جاتا ہے تو اس وقت وطر اس وقت تہجد کے ساتھ باجماعت پڑھے جا سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے خاصا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن جزا۔ اگلا سوال محترم مشرم کارون صاحب سے پوچھیں گے جو فرخ صاحب نے لندن سے ہمیں بھجوایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسجد میں عشاء کی باجماعت نماز ہو رہی ہو لیکن انسان نے اپنی مغرب کی نماز ابھی پڑھنی ہو تو مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے تاکہ باجماعت نماز میں شامل ہو جائے، یا آرام سے وہ اپنی نماز مغرب کی پڑھے اور پھر جب بھی ختم ہو عشاء کی نماز میں شامل ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہے نماز کا پڑھنے کا طریق۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی نماز کے دوران اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، اس نے تیز تیز نماز پڑھی، فارغ ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ اسے تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے جس طریق پہ نماز پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی۔
وہ پھر اٹھا، اس نے پھر دوسری مرتبہ اسی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھی، فارغ ہوا اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر گیا اور تیسری دفعہ اس نے پھر اسی تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھی، فراغت پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے، نماز کے پڑھنے کا صحیح طریق کیا ہے؟ تو پھر آپ نے اسے سمجھایا کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو، نماز کے الفاظ کو، نماز کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا طریق یہ ہے۔ دیکھیں ایک انسان جب کسی انسان سے گفتگو کرتا ہے تو ٹھہر کر بات کرتا ہے اس انداز سے کہ سننے والے کو اس کی بات سمجھ آئے، لیکن اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے تیز تیز گفتگو کرے تو سننے والا ناراض ہوگا کہ تم کس طرح بات کر رہے ہو، تمہیں بات کرنے کا طریق نہیں آتا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نماز کا اس طور پہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا جب ہم نماز میں خدا تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، کیا ہمارا وہ گفتگو کرنے کا انداز، نماز کے کلمات پڑھنے کا انداز ایسا تو نہیں کہ اگر اس انداز سے کسی انسان سے گفتگو کریں تو وہ ناراض ہو جائے؟ اگر ہمارا انداز گفتگو ایسا ہے کہ دوسرا سن کے ناراض ہوتا ہے تو پھر ہمارا نماز پڑھنے کا انداز بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر خدا ہم سے خوش ہونے کی بجائے ہم سے ناراض رہ گئی۔ یہ بات کہ ہم مسجد میں آئے، ہماری مغرب کی نماز رہتی ہے اور مسجد میں عشاء کی جماعت شروع ہو گئی، تو پھر ہمیں مغرب کی نماز اس طریق پہ پڑھنی چاہیے کہ وہ اس کی رفتار زیادہ سست نہ ہو، اس میں لمبی لمبی دعائیں نہ ہوں، نماز کے کلمات مناسب رفتار سے پڑھ کر ہم عشاء کی جماعت میں شریک ہو جائیں، لیکن اتنی تیز رفتار بھی نہ ہو کہ اس تیز رفتار کو دیکھ کر، اس تیزی کی انداز گفتگو کو دیکھ کر خدا ہم سے خوش ہونے کی بجائے ناراض ہو جائے۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر جزا، اور بہت ہی دل کو چھونے والی اور پیاری بات آپ نے اس میں توجہ دلانے کے لیے کی ہے کہ نماز کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی ہے، اور اگر ایسا طریق انسان اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر یوں محسوس یا اللہ تعالیٰ تک یہ بات انسان کی پہنچے کہ گویا یہ ایک ٹیکس ہے جس کو جلدی جلدی یہ ادا کرنا چاہتا ہے اور جان چھڑانا چاہتا ہے کہ کاؤنٹنگ پوری ہو جائے، کہ میں نے مغرب بھی پڑھ لی اور ساتھ ہی میں جلدی سے جب تک لوگ فارغ ہوں ساتھ ہی میں عشاء کی بھی پڑھ کے ان کے ساتھ ہی جو ہے میں بھی فارغ ہو جاؤں جلدی سے اور چلا جاؤں، تو ایسی نماز عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو لانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے آئے۔ تو جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ مسجد میں گیا ہے، کھڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسی طریق کے مطابق ادا کرنی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور جو نماز کا مقصد ہے کہ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ سے ایک ملاقات ہے اور اس کو اسی کے آداب کے مطابق انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا کہ چٹی نہ سمجھے اس کو۔ جی بالکل، بہت زبردست ہے کہ ایک لفظ میں پوری تصویر جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ چٹی پڑی ہوئی ہے یا اب کرنی ہے، سر پہ جیسے آپ پڑی نے ہوئی کہا نا ہے کہ وہ نبھا رہا ہے، وہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ چٹی ہے جو پڑھ رہی ہے، وہ اب نہیں یہ جو ہے ہے، یہ محبت تو ہونی چاہیے کہ کیے بغیر گزارے نہیں، ایسی صورت جو ہے وہ نہیں نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اپنے قرب کی راہوں پر چلنے کی اور اپنے وصال کی لذتوں سے ہمیں آشنا کروائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ ناظرین کرام،
پھر انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ